السلام علیکم ویورز، میں ہوں یاسر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سدا بہار مفید کہوے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو زندگی بھر کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس اس غرض سے مشورہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ زندگی میں کون سے قہوے جو ہیں وہ آپ کے لیے مفید ہیں۔ تو ان قہووں کے استعمال سے پہلے یہ بات مد نظر رکھ لیں، ان قہووں کو ایج اور جنس کے لحاظ سے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مصرف میں لائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفرد اور مرکب قہوے، یعنی اگر کم عمر بچے ہیں یا نوجوان ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو مفرد قہوے پلائے جائیں جس میں ایک چیز استعمال ہوتی ہو۔ تو جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو انسان کی قوت مدافعت جب کم ہو جاتی ہے تو وہاں مرکب قہوے استعمال کیے جائیں۔ بچوں اور نوجوانوں کو خصوصاً مرکب قہوے نہ پلائے جائیں۔ تو سب سے پہلے جس قہوے کی ہم بات کریں گے، اگر آپ کو یہ علامات ہیں جس میں نزلہ زکام ہے، آپ کی آنکھوں میں سفیدی نظر آ رہی ہے اور نزلہ زکام سے بہنے والی رطوبت جو ہے اس کا رنگ سفید ہے، اور یہ علامات سر سے لے کر پاؤں تک ایک جیسی ہوں گی، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے نکلنے والی رطوبت یا ناک سے نکلنے والی رطوبت کا رنگ تو سفید ہے تو آپ کا کرورا جو ہے وہ پیلے رنگ کا ہے۔ چھوٹا پیشاب ہے اس کا رنگ بھی سفید ہوگا۔ اسی طرح آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں ٹھنڈے ہو جاتے ہوں گے، اور عموماً ان علامات کے ساتھ آپ کے معدے میں درد کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے معدے کا جو منہ ہے وہ بھی تنگ ہو سکتا ہے، آپ کو غذا کھاتے ہوئے معدے میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جو مرد حضرات ہیں ان کو جریان کی علامت ہو سکتی ہے اور عورتوں کو لیکوریا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ علامات ہیں، یہ امراض نہیں ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو مرض ہے وہ ہے کہ آپ کے جو اعصاب اور دماغ ہیں اس میں ہلکی سی سوزش ہے۔ جب یہ علامات واضح ہوں اور آپ خود بھی ان علامات کو بخوبی جانچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، تو ایسے میں جو قہوہ آپ کے لیے مفید ہے وہ الائچی کلاں، انار دانہ، کلونجی، اور اس قہوے میں آپ لیمو نچوڑ سکتے ہیں۔ یہ قہوہ دن میں 2 سے 3 بار آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس قہوے کو استعمال کرنے کے بعد آپ بخوبی محسوس کریں گے کہ آپ کے جسم میں جو سفید رطوبت تھی یہ خشک ہونا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ آپ کے پیشاب کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی، آپ کے ناک اور منہ سے بہنے والی رطوبت جو ہے یہ بھی خشک ہوگی، اور آپ کے دماغ و اعصاب کی جو سوزش جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، آپ تندرست ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کیفیت ہے کہ جب آپ اپنے جسم میں یہ محسوس کریں کہ جسم میں آپ کے سردی خشکی آ چکی ہے، آپ کا جسم کمزور آپ کو محسوس ہوتا ہے، سستی اور کاہلی ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں آپ جو قہوہ استعمال کر سکتے ہیں وہ لونگ، دار چینی، اگر زعفران آپ کو میسر ہو تو اس میں زعفران بھی ڈال دیں۔ تو یہ قہوہ پینے کے ساتھ ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے عضلات میں ایک قوت آ چکی ہے، سستی اور کاہلی جو تھی وہ بالکل اور یکسر جو ہے آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تیسرے نمبر پر جو قہوہ ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے جسم میں تذابیت کے اثرات بھی ہوں، پیٹ میں ریا بہت زیادہ ہو، آپ بہت زیادہ جذباتی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں، غصہ ہو اور پٹھوں میں بہت زیادہ تناؤ آپ کو محسوس ہو رہا ہو، تو ایسی کیفیت میں آپ زیرہ سیاہ، اجوائن دیسی، رائی، پودینہ اور تیز پات اس قہوے کو پئیں۔ تو یہ قہوہ پینے کے بعد آپ کے پیٹ میں موجود تذابیت اور ریا کا بہت زیادہ ہونا اور پٹھوں کا جو تناؤ ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو ختم ہوتا ہوا محسوس ہوگا، اور آپ اپنی ان کیفیات کو، ان علامات کو رفع ہوتے ہوئے محسوس کریں گے۔ چوتھے نمبر پر جس قہوے کی بات ہے کہ آپ کے جسم میں جب گرمی خشکی جو ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہوں کہ بڑھ رہی ہے، آپ کے پیشاب کی رنگت پیلی ہے، اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو ناک سے نکلنے والی جو رطوبت ہے اس میں آپ کو پیلاہٹ نظر آئے گی، تو یہ علامات ہیں کہ آپ کے جو غدد ہیں ان میں سوزش ہے۔ تو آپ ایسے میں ہلدی، سنڈ یا ادرک، تو سونڈ ادرک کی نسبت بہرحال زیادہ بہترین اثرات رکھے گی، اس میں آپ سونف شامل کریں اور حسب ذائقہ آپ اس میں شہد شامل کر لیں، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں موجود گرمی خشکی جو ہے یا جو سوزاکی مادے ہیں، تو علاوہ ازیں
جو مرد و زن ہیں ان کے جنسی اعضاء میں بھی کمزوری آ سکتی ہے۔ مرد عموماً جو ہیں ان کو صورت انزال کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے، اور عورتوں میں لیکوریے کا۔ لیکن یہاں ان کی رطوبات جو یعنی ان میں پیلا پن جو ہے وہ واضح ہوگا۔ تو یہ پیلے پن کے اثرات جو ہیں یہ بھی سر سے لے کر پاؤں تک یکساں آپ کو نظر آئیں گے۔ عموماً آپ کو جو پسینہ آئے گا اس سے جو کپڑے شرابور ہوں گے، تو ان کپڑوں پر آپ پلاہٹ کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو قہوہ جو ہے سونف، شہد، سنڈ اور ہلدی کا، یہ جب آپ پئیں گے تو آپ کے جسم کی جو کیفیت گرمی خشکی والی ہے اس میں سے خشکی ختم ہو جائے گی، اور آپ کا جسم جو ہے وہ اعتدال کی جانب آنا شروع ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ جو قہوے کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں گرمی تری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یعنی گرمی تری کے اثرات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کی نیند میں بھی خلل آ سکتا ہے، چڑچڑاپن بھی آپ میں آ سکتا ہے۔ تو اس میں آپ سونف، الائچی خرد، زیرہ سفید اور گل سرخ یہ قہوہ بنا لیں کہ آپ کے جسم میں موجود تمام علامات جو ہیں، نزلہ زکام ہے اور نزلہ زکام کے ساتھ آپ کو صورت انزال کا مرض لاحق ہے، اور جنسی اعضاء جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے کمزور محسوس ہو رہے ہوں، تو اسی طرح تمام کیفیات جو سر سے لے کر پاؤں تک جس میں گرمی طری کے اثرات نمایاں ہوں، تو آپ یہ قہوہ پئیں گے تو آپ گرمی جو ہے وہ معتدل ہو جائے گی، آپ کو نیند بھی اچھی طرح سے آئے گی، اور پٹھوں کا تناؤ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے جسم کی قوت و استعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ کون سے قہوے آپ کے جسم کے لیے مفید ہیں۔ آپ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔